الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد آج کے دور میں انسان جتنا بھی متقن اور پرہیزگار بن جائے اس کے کرتوت اور اعمال ایسے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے فتنوں میں گھیرا ہوا ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طریقے کا تعین کیا ہے. جب انسان اس طریقے کا تعین کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بلند و بالا درجے کا مستحق ہو جاتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. اللہ کے بنائے ہوئے موت اور حیات کے اس نظام زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخلص بندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی طرح ہم بار بار پھیرتے رہتے ہیں برائیوں کو اور فحاشیوں کو اور ہٹاتے رہتے ہیں برائیوں کو اور فحاشیوں کو ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں میں سرخرو ہونے والے ہیں. اگر ایک آدمی آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی مرضی کے موافق ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سبب حاصل کرنے والا بن جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مخلصین بندوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمارے خالص لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے. صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنے کیسے آتے ہیں کقطع اللیل المظلم، گہری رات کی تاریکیوں کی طرح اللہ رب العالمین فتنوں کو نازل کرتا ہے. اور آزمائشیں اس طرح آتی ہیں کہ جب آتی ہیں تو انسان کو جس طرح رات کا اندھیرا چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اسی طرح انسان کو اس کے فتنے بھی گھیر لیتے ہیں.
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی ایک مثال پیش کی کہ آزمائشیں بتا کر نہیں آتی، کیسے آتی ہیں؟ کمواقع القطری، جیسے کہ یکدم بارش کا نزول ہو جاتا ہے اور بارش کا نزول ہونے کے بعد وہ چھپڑ کو پھاڑ کر گھروں کی تہوں تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح آزمائشیں انسان کی جڑوں کے اندر پہنچ جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، فرمایا عرض الحسیر عودن عودن، جس طرح لڑی سے ٹوٹ کر پے در پے مسلسل بکھرنے والے تنکے بکھر جاتے ہیں اور پھر ان تنکوں کو جوڑ جوڑ کر ایک چٹائی بنائی جاتی ہے، تو جب چٹائی کے تنکوں کو بکھیرا جاتا ہے، اس کی ڈوری کو کھولا جاتا ہے، اس کے بندھنوں کو تار تار تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو کیسے وہ تنکے بکھرتے ہیں، اسی طرح چاروں طرف سے بکھری ہوئی آزمائشیں آتی ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش آ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے، اور جب آزمائش کرتا ہے تو اس آزمائش میں جو کامیاب ہونے والا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلندی کو پالے گا، اور جو کامیاب ہونے والا نہیں ہے وہ اس درجہ بلندی کے اندر پھنس جائے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں میں فتنے کو، آزمائشوں کو ڈالتا ہے؟ پہلی صورت رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یا دوسری طرح کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ بہت سے پہنے ہوئے کپڑے والے کپڑے پہننے کے باوجود اپنے لباس سے عاری ہوں گے، اس کے ذریعے ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ لوگ ان کی طرف میلان کرنے والے ہوں گے اور لوگوں کا میلان ان کی طرف ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے حیائی کے ذریعے جانچتا ہے کہ کون ہے میرا مومن بندہ جو اس بے حیائی سے رکنے والا ہے، اور کون ہے میرا مومن بندہ جو اس بے حیائی کو کرنے والا ہے۔ اس بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو اس کے اندر اپنے آپ کو بچائے گا، اور انسان فیشن کی دیکھا دیکھی، رواج کی دیکھا دیکھی، ان تمام معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے جن معاملات سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا۔ دنیا میں فتنوں کا ترجیح پانا کیسے ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یبیع الدین بعرض من الدنیا، وہ وقت اس طرح سے مسلمانوں پر آئے گا جس کے اندر لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ انسان اپنے دین کو صرف دنیا کے چند ٹکوں کے عوض میں بیچ ڈالے گا، اس کو صرف دنیا کا نفع مطلوب ہوگا، دنیا 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 ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرے گا، فقر دے گا آزمائش کے لیے، صحت چھینے گا آزمائش کے لیے، دنیا کو عام کرے گا آزمائش کے لیے۔ پھر بندے کی کیفیت کیا ہوگی کہ ایک بندہ عبد الخمیسہ بن جائے گا، صحیحین کی روایت ہے، ایک بندہ عبد القمیس بن جائے گا، ایک بندہ عبد الدراہم بن جائے گا، ایک بندہ عبد الدینار بن جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی آزمائش ایسے ہوگی کہ اگر ایک چادر ملی تو دین پہ عمل کیا، اور چادر نہیں ملی، خواہش کا احترام پورا نہیں ہوا تو دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے دین میں تھا ہی نہیں۔ درہم اور دینار مل گئے تو دین کے اندر رہے گا، جہاں درہم اور دینار میں کمی پیشی ہوئی، اپنی مرضی نہ ہوئی، وہاں دین کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جائے گا۔ اللہ نے وسعتوں کے مطابق اپنی رحمتوں سے نواز دیا تو اللہ کے دین میں لگا رہے گا، جہاں وسعتیں کم ہوئیں وہاں بے دین ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا اور اللہ کے دین کو چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ آپ دیکھیے آج ہم سب کی کیفیت یہی ہے کہ جب تک ہمیں نعمتیں ملتی ہیں ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور جہاں نعمتیں چھنتی ہیں تو یہ چھنتی نہیں ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے بندوں کو ایگزامن کیا جاتا ہے، ان کو چیکنگ کیا جاتا ہے، ان کو بھانپا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف ابھی بھی رجوع کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو بھلا کر اپنی مرضی اور منمانی پہ لگنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے،
ایمان کس طرح لٹے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جس میں انسان صبح مومن ہوگا لیکن شام تک ایمان کا حفاظت نہیں کر پائے گا، اس کا ایمان شام سے پہلے پہلے چھن جائے گا، شام کو وہ کافروں کی طرح ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے گا، یہاں تک کہ ایمان اس کا لٹ جائے گا اور صبح وہ کافروں کی طرح ہو جائے گا کہ اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، توکل علی اللہ سے بالکل خالی ہوگا، اللہ پر اعتماد کرنے سے بالکل بے بہرا ہو جائے گا، دنیا 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 کرے گا، بس دنیا کے خاطر جیے گا اور دنیا کے خاطر ہی مر جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ واپس پلٹے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، فتنوں کی شدت اس طرح ہوتی ہے کالقابض علی الجمر، جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اب اس انگارے کو برداشت کرو، تو بھلا تم میں سے کون ہے جو برداشت کر سکتا ہے؟ کسی میں سکت نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ تسلی ہے اس بات کی کہ فتنے اتنے شدید ہوتے ہیں جو بظاہر انسان کی سکت سے بہت بالاتر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مخلص بندے اس میں صبر کرتے ہیں، ان آزمائشوں میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہ کر اللہ کی عبادت کو خالص کرتے رہتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھنی ہوئی نعمتوں کو واپس عطا کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کاملہ کرنے والا ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 25 اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے نہیں بنو گے، تو فتنے تو ایسے ہوں گے، آزمائشیں تو ایسی آئیں گی کہ جو بدکاروں کے ساتھ صالحین کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو بچ جاؤ اس فتنے اور آزمائش سے جو ضرور پہنچ کے رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو جب پکڑنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، آزمائشوں کو نازل فرماتا ہے، تو آزمائش شخص معین پہ نہیں آتی، پوری آزمائش پورے معاشرے کو ڈھکیل لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، سنن اربع کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو جو بدکار تھا اس کی بدی کی وجہ سے آئی، اس کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آزمائش میں وہ ہلاک ہو گیا، لیکن جو ایمان والے اس آزمائش کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں گے، اگر قادر اور شاکر تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی منزلت پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، اور اگر وہ بھی بدکاروں کی صفت رکھنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی قوم کے عام لوگوں میں شامل کر دے گا۔ لہٰذا انسان کو کیا چاہیے کہ آزمائشوں کے وقت میں بھی اللہ کے آگے صابر اور شاکر بنا رہے، اللہ کی تعلیمات کے موافق عمل کرتا رہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے رکھے، تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے پھر کسی کو ڈھیل نہیں ملتی، پھر کسی کے لیے معافیاں نہیں ہوتی، پھر کسی کے لیے درگزر کا معاملہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شدید پکڑ کے اندر لوگوں کو داخل کر لیتا ہے۔ وہ اسباب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا فضل ہوتا ہے اور فتنے سے نجات ہوتی ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر آپ اور ہم غور کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان تمام آزمائشوں میں سرخرو ہونے کا راستہ مل جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر پختہ یقین رکھیے اور پکا ایمان رکھیے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جایا کرو، اس کے رسول پر ایمان لایا کرو، وہی ہے جو تمہیں دگنا اجر دے گا، اپنی رحمتوں سے نوازے گا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ایسا
ایسا نور بنا دیا ہے جس کے ساتھ تم چلو گے، اور اسی نے تمہارے لیے بخششوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ سے امید لگائی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بخششوں کے انبار فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان محکم رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ایمان محکم نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کامیابی اور کامرانی میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر اعتماد خالصہ کیا جائے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کاملہ کر لیتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے درجہ اعلیٰ عطا فرما دے گا۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آئے، شیطان کی پناہ سے نکلے، شیطان کے چنگل سے باہر نکلے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها او ما بطن، فرمایا کہ فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آؤ، چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں چاہے وہ باطنی فتنے ہوں، تم اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ ظاہری فتنے تو آپ کے سامنے ہیں، بہت سے فتنے ایسے ہیں جو انسان کے دل پہ پیش کیے جاتے ہیں، ظاہراً نظر نہیں آ رہے، انسان کا اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، بے ایمانی کی صورت ہو جاتی ہے، اور انسان ان تمام باتوں کو سوچنے لگتا ہے جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلقاً منع کی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صحیح درجے کو اور صحیح راستے کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہو فتنے سے بچے تو وہ شرک اور ارتداد سے خود کو بچائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اپنے ایمان کو اس گندگی سے گدلا نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے امن بھی رکھا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت مستقیمہ بھی رکھی ہے، وہ امن سے رہیں گے، ہدایت کو پانے والے بن جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ انتہائی بلند ہو جائے گا۔ پھر جب انسان چاہے کہ فتنوں سے بچے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے علماء کی طرف، اہل اللہ کی طرف، اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کو رسول کی طرف پلٹا دیتے یا اصحاب الامر کی طرف اسے لے جاتے تو وہ لوگ جو ان میں سے اس کی تحقیق کرتے ہیں اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہونا تو تم بھی ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تم پر رحم کیا، اللہ نے تمہیں تحفظ فراہم کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرتا تم بھی بدک جاتے اور تم بھی بہک جاتے، جیسے آج بہت سے لوگ بہک رہے ہیں اور بدک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے یہ مسئلہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ بہکنے سے بچنا چاہتے ہیں، بدکنے سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، اہل اللہ و اہل الرسول کی طرف چلیں، قرآن اور سنہ کی طرف چلیں۔ جب تک آپ قرآن اور سنہ کی طرف نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فتنوں سے بچ جاؤ تو تمہیں قرآن اور سنت کو تھامنا پڑے گا۔ جب تک آپ قرآن اور سنت کو اپنا محور نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 101 اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا پس تحقیق
وہ اسے ایسی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف چل پڑا ہے، کامیابیوں کے راستوں کی طرف چل پڑا ہے، اور کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے چمٹ جائے، اللہ کے قرآن سے چمٹ جائے، اللہ کے نبی کے فرامین سے چمٹ جائے، اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کرے جو تبدیلی اللہ چاہتا ہے، اپنے اندر وہ تغیر پیدا کرے جو تغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو کامیابی اور کامرانی ملے گی، وگرنہ وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس چیز کو جو آپ کی جانب اے نبی وحی کی گئی ہے آپ بہت مضبوطی سے تھام لیجئے، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جب آپ اس کو تھامیں گے اور آپ کے ماننے والے اسے مضبوطی سے تھامیں گے تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کو یقینی بنائیں، تعلیمات شریعہ کو یقینی بنائیں، جس طرح شریعہ ہم سے چاہتی ہے اس طریقے کے مطابق خود کو ڈھانپیں اور اس طریقے کے مطابق خود کو ڈھال لیں تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آزمائشوں سے بچ جاؤ اور مسلمانوں کا ایک منظم کوئی سلسلہ ہو، مسلمانوں کی ایک کوئی مضبوط جماعت ہو جس کا امیر المؤمنین ہو، تم اس کی تابعداری کرو۔ صحیح الجامع کی روایت ہے ید اللہ علی الجماعہ، وہ جماعت، وہ نظام چلانے والا صاحب الامر جو امیر المومنین ہو، اس کے نظم کے ساتھ اگر تم چمٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں سے بچا لے گا۔ لیکن ہر کوئی اپنے طبقے کو وہ جماعت اللہ ید اللہ علی الجماعہ کا حقدار قرار دے تو یہ نافہمی ہے اور یہ غیر مناسب بات ہے۔ یہاں جماعت سے مراد جماعت اسلام ہے، جس کا امیر المؤمنین ہو، جس کے ہاتھ میں صلاحیت امر ہو کہ وہ اپنے احکام کو نافذ کرے اور دین کی تنفیذ کرے، ایسے شخص کے ساتھ لگنے میں انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ فتنوں سے بچ جائے تو عبادت الہی کو اپنا مسکن بنائے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں میں جب چاروں طرف سے فتنے گھیر رہے ہوں اس وقت فتنوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت کرنے کا معنی کیا ہے؟ ای مہاجر ما نہی اللہ عنہ، گویا کہ انسان ہجرت یوں ہوتی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے موافق چھوڑ دینا۔ تو جو شخص ہجرت کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کرتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی والدہ صاحبہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو جب فتنوں کے دور میں جب عبادت معدوم ہو رہی ہو، فتنے عام ہو رہے ہوں، عیاشیاں عام ہو رہی ہوں، گناہوں کی لذتیں عام ہو رہی ہوں، اس وقت انسان اللہ کی عبادت کو اپنا مسکن بنا لے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ گویا کہ کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھے گا، ان کی شریعت کو تھامے گا، فتنوں سے بچے گا، وہ کون سا شخص ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہیں ہوتے نا تو قیامت کے دن تک باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے نبی تھے وہ یونس بن متہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کر دی۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کی بدولت اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکالا اور دکھایا کہ میں وہ ہوں جو مخلوق کے پیٹ سے بھی صحیح سالم نکال سکتا ہوں۔ اللہ نے بہت بڑا معجزہ دکھا دیا اور پروف کیا اس بات کو کہ جو ساری کائنات نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین وہ کرنے پر قادر ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا بنے۔ ہم واویلا کرنے میں لگے ہیں، جزا و فضا کرنے میں لگے ہیں، اپنے گناہوں پر شور شرابہ کرنے میں لگے ہیں اور اپنی قسمتوں پر رونا دھونا مچا رکھا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے ان آزمائشوں میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صابر رہنا ہے، تم نے پاکی بیان کرنی ہے، تم نے تسبیح بیان کرنی ہے، تم نے ذکر اللہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذات آزمائش دینے والی ہے وہی ذات ہے جو آزمائشوں سے نکالنے والی ہے۔
تو وہی اللہ جب آزمائشوں سے نکالنے والا ہے، تو جب انسان اللہ کی آزمائشوں سے نکلنے والا بنے گا تو وہ ضرور بضرور کامیاب بھی ہوگا، کامران بھی ہوگا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند بھی ہو جائے گا۔ پھر جو شخص آزمائش سے نکلنا چاہتا ہو، چاہے اس کی گھریلو ذاتی آزمائش ہو، چاہے کاروباری آزمائش ہو، چاہے معاشرتی آزمائش ہو، چاہے کسی قسم کی کوئی آزمائش ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کثرت سے توبہ کرے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو ایمان والو تو تم اللہ کی طرف توبہ کرو تو کامیابی ملے گی۔ تمہاری اپنی مستیوں میں مست ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین آزمائشوں کو نہیں ٹالے گا جب تک تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبۃ نصوحہ کرنے والے نہ بنو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ توبۃ نصوحہ کرنے والے بنیں گے، خالص توبہ کرنے والے بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ پھر حسن خاتمے کی دعا کرتا رہے کہ اللہ ان آزمائشوں پہ مجھے موت نہ دینا کہ میں ان آزمائشوں کا شکار ہو جاؤں، کہ میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد، اللہ میرا خاتمہ اچھا فرمانا۔ کیسے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ جناب یوسف نے کیا دعا کی؟ سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں موجود ہے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں اختتامی وقت تک پہنچائیے گا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے گا۔ پھر جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تمنین احدکم منکم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ فرمایا کسی تکلیف سے تنگ آ کر کوئی آدمی اپنی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے، حساب کتاب کس طرح لیا جانے والا ہے، اور آگے کے منازل میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کبھی بھی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ اگر ضروری ہو موت کی تمنا کرنا اور انتہائی حد ہو جائے، تمام معاملات حد سے گزر جائیں، تو یوں کہے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب میرے لیے زندہ رہنا بہتر نہ ہو تو مجھے اس دنیا سے رخصت فرما لیجیے۔ تو یوں انسان دعا کرے، یہ نہ کہے کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، اس لیے کہ مرنا کہنا بڑا آسان ہے اور مرنا بہت مشکل ہے، اور مرنے کے بعد جو معاملات ہیں اس میں ہر وقت انسان تمنا کرے گا اور ہر وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے زندگی مل جائے اور میں ایک نیکی کر لوں۔ اس کو ایک نیکی کی سکت نہیں ملے گی، کوئی بچت نہیں ملے گی، کوئی کامیابی کی صورت نہیں ملے گی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے کوئی بچت کا زاویہ نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ انسان تعلیمات شریعہ کے موافق اللہ سے خیر مانگے، آزمائشوں میں نا امید نہ ہو، اپنی موت کا طالب نہ ہو۔ ذرا سی بات میں ہمارے ینگسٹرز غصے میں کہتے ہیں اس سے اچھا تھا کہ میں مر جاتا۔ جو مرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ موت کس طرح آتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے بہت سے ایگزامن کیے گئے ان لوگوں پر جو خودکشی کے خواہش مند تھے، اور ان کی تمام چیزوں کو چیکنگ میں رکھا گیا کہ جب وہ اپنی موت کے قریب سے قریب ہوتے گئے تو کوارٹر سیکنڈز پہلے اس کی خواہش بدلتی ہے اور وہ کہتا ہے کاش کہ میں بچ جاؤں، کیونکہ اب اسے نظر آ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اب اسے نظر آ رہا ہے کہ میں پھٹنے والا ہوں، اب اسے نظر آ رہا ہے کہ میں ٹوٹ پھوٹ کے بکھرنے والا ہوں، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں ایک شدید معاملے سے گزرنے والا ہوں۔ پہلے باتیں اور ہوتی ہیں، لیکن جب موت آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ملک الموت حلقوم تک اپنی حلق سے روح نکالنا شروع کرتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کاش مجھے موقع مل جائے۔ تو موت کی تمنا نہ کیا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ آنکھیں بند کری اور مر گئے۔ اللہ چاہتا ہے تو موت آتی ہے، ورنہ تڑپتا جاتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہوا جاتا ہے اور کئی سال تک رلتے رہتے ہیں، اللہ موت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور کوئی کچھ بھی کر لے وہ بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو طلب کرنے کے بجائے کیا کرے؟ اپنی زندگی میں اللہ سے خیر کا طالب ہو۔ جب اللہ سے خیر کا طالب ہوگا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوگا، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہی پکڑ ہے۔ لہذا کیا فرمایا کہ
شکوک اور شبہات سے جو شخص اپنے آپ کو بچانے والا بنے گا یقیناً وہی آزمائشوں سے بچے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس شخص نے اپنے آپ کو متشابہات سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزتوں کو بھی بچا لیا، اور جس نے متشابہات سے خود کو نہیں بچایا وہ خود بھی بھاگا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے والا بنا۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو ان تمام چیزوں سے نکالا جائے جو چیزیں فتنے کے قریب کرنے والی ہیں۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوشک ان تکون خیرا ما للمسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن، فرمایا کہ قریب ہے مسلمان کا بہترین مال وہ چوپائے ہوں گے جنہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جائے گا، بارشوں کے گرنے کی مقامات پہ لے جائے گا، اور ان فتنوں سے دین کو محفوظ کرنے کے لیے راہ فرار اختیار کرے گا کہ میں کسی طرح فتنوں سے بچ جاؤں، تو اللہ رب العالمین اسے فتنوں سے بچنے کی توفیق دے دے گا۔ تو جب فتنوں سے بچنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ توفیق دے گا، اور فتنوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو کوئی توفیق خود نہیں ملے گی، فتنوں میں آزمائشوں میں انسان کو داخل کر دیا جائے گا۔ ہم سب کی حقیقی کیفیت یہ ہے کہ ہم گردن تک دھنسے ہوئے ہیں، گردن تک دھنسے ہوئے ہیں، اب بھی اگر غور نہیں کیا تو پورے اندر چلے جائیں گے۔ واپسی کا راستہ نہیں ہے، واپسی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی شریعت کا ادراک، اللہ کے دین پر خالص عمل۔ جب تک آپ اور ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ ہو جتنے بھی فتنے ہیں ظاہری اور باطنی، اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق جینے کی اور قرآن و سنت کے مطابق اختتام بالخیر ہونے کی ہم سب کو توفیق عالی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔